یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس بناتے ہیں. سوچو، وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا، ان کا کیا کام تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے سوال سنا بنانے والے کے بارے میں، کریٹر آف دا یونیورس کے بارے میں. ان کا سوال یہ ہے کہ کائنات بنانے سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے ہی خاموش بیٹھا تھا، جمائی لے رہا تھا، کچھ نہیں کرنے کے لیے تھا. پہلا سوال، پروف لائیے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ گاڈ کے پاس، بنانے والے کریٹر کے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے، آپ کو یہ بات کہاں سے پتا چلی کہ وہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس کرنے کے لیے؟ جمائی لے رہا تھا، خاموش بیٹھا تھا، ایسا ہی کچھ کام نہیں تھا اس کے پاس. آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ واٹس یور پروف؟ ایسے ہی کچھ بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیں. بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ آپ کے بنانے والے کریٹر، یونیورس کے بنانے والے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کے ان گنت احسان ہیں ہم پر. اب آپ خود سوچو کہ ایسی بات کہنا بغیر پروف کے کسی کے بارے میں بھی کتنی بری بات ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور حقیقت یہ ہے ان لوگوں کے ایتھیزم، گاڈ کے انکار کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، اپنی خود کی طرف سے بنائی ہوئی کوئی سوچ جو حقیقت نہیں ہے، جو ریالٹی نہیں ہے. تو یہ پوری بنیاد، جس بنیاد پر انہوں نے اپنی بات کہی، وہ بنیادی بیس لیس ہے. اس کی کوئی دلیل ہی نہیں موجود، اور نہ وہ لا سکتے ہیں، کوئی پروف لا نہیں سکتے. اور یہ جو اعتراض ہے مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انفارمیشن کے اوپر، اس کی بنیاد ہے. اسلامک سورسز میں اللہ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ وہ اربوں خربوں سال تک اس کے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے. ایسا کچھ نہیں کہا گیا. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بھلے ہی کوئی چیز نہ ذکر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اسلامک سورسز میں وہی باتیں بتائی گئی ہے جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ علم میں سے تمہیں بہت کم دیا گیا ہے. جو علم ہمیں دیا گیا ہے، جو نالج ہمیں ریولیشن کے ذریعے دیا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی اسمال حصہ ہے، بہت ہی کم بات ہے. اور وہ ویسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے اور ضرورت ہے ہماری. تو یہاں ایک قاعدہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. کوئی چیز نہیں بتائی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز تھی نہیں یا ہوئی نہیں. انگلش میں قاعدہ ہے the absence of evidence is not the evidence of absence. یعنی کوئی چیز کی اگر دلیل نہیں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. اس کی ایک مثال جو مشہور دی جاتی ہے کہ مارکو پولو نے چائنا کے اندر جو جرنی کا پورا ریکارڈ دیا، وہ پورے ریکارڈ کے اندر گریٹ وال آف چائنا کا ذکر ہی نہیں ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گریٹ وال آف چائنا تھا ہی نہیں تبھی؟ کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے؟ بھائی کوئی چیز ذکر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز تھی ہی نہیں یا ہوئی نہیں. اور اسلامک فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے السکوت لا يدل علی العدم، کہ کوئی چیز کی خاموشی نان ایگزسٹنس یا عدم کی دلیل نہیں ہے. یعنی کوئی چیز ذکر نہیں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں یا تھی ہی نہیں. اب جیسے اگر انسانی تاریخ دیکھیں تو انسانی تاریخ کے اندر کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہوئی تاریخ میں لیکن کسی ہسٹری بک میں ریکارڈڈ نہیں ہے. اب کسی ہسٹری بک میں ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزیں ہوئی نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر اس قاعدے کو سمجھنے میں آپ سب میرے ساتھ ہوں گے. میں بات کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، وہ چیز کی ریلیونس ہمارے لیے نہیں ہے، وہ چیز ہمیں نہیں بتائی گئی. تو اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیا بنایا، کیا کریشن کیا، کیا کوئی اور یونیورس اس سے پہلے بنایا تھا، کیا کوئی اور کائنات تھی یا نہیں تھی. ہم اس بارے میں کچھ نہیں بول سکتے. لیکن قرآن اور حدیث میں آپ کو کچھ ایسے اشارے ملیں گے. مثال کے طور پر سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 86، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ تمہارا رب بہت بنانے والا اور علم والا ہے. یعنی کہ وہ بہت بنانے والا، ایور کریٹنگ ہے. اور یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو سینئر سکولرز نے اپنی کتابوں میں بار بار بتایا ہے، اسماء اللہ و صفاتہ قدیمۃ ازلیہ،
کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ پرانی ہے اور ہمیشہ سے ہے. تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خلاق ہے، بہت بنانے والا، تو اس کی یہ صفت بھی ہمیشہ سے ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ چیز واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فعلی صفتیں ہیں وہ بھی ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر روز وہ کوئی نئے معاملے میں، نئی چیز میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ بناتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو جو ہم نہیں جانتے. تو یہاں اس تعلق سے کئی سارے اشارے موجود ہیں، لیکن ہم بالیقین کوئی چیز نہیں بتا سکتے جو چیز قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے بات یہ ہے کہ جو الزام لگایا گیا وہ الزام بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو بنایا اور انسان کے علاوہ اور مخلوق بھی بنائے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی بنایا، صرف فرشتوں اور جنوں کو ہی بنایا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا بنانا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ مخلوق کو، جانداروں کو، بَثَّ فِيهِمَا، دونوں میں، آسمان و زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیلایا. تو اس میں ہمیں اور دلیل ملتی ہے اور مخلوق کے تعلق سے. یہ ابھی پریزنٹ یونیورس کی بات کر رہا ہوں، لیکن پریزنٹ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ماضی میں کیا تھا، اللہ ہے، اللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل جانتا ہے. اور یہاں پر پھر ایک بار وہ بات آئے گی کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہو تو آپ ہو کون؟ آپ ہو کون؟ آپ ایک چھوٹے سے مخلوق ہو. تو ہمیں زیادہ فکر کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم اچھے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم زندگی کا مقصد پہچان رہے نہیں پہچان رہے ہیں، ہم اپنے کریٹر کو پہچان رہے نہیں پہچان رہے ہیں، ہمارے اندر شکر گزاری اور گریٹیٹیوڈ نام کی چیز ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے. یہاں پہ بندہ خالق کائنات، کریٹر آف دا یونیورس کے بارے میں سوال اٹھانے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن اصل زندگی کے مقصد کو جاننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے آسمان و زمین کا بنانے والا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ ہم سب سے پوچھا جائے گا. تو ہمیں زیادہ فکر ہی کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خود کی ناشکری، خود کے برے برتاؤ، خود کی ساری برائیاں، اس کو اصلاح کرنے، اس کے کریکشن کرنے میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. اپنے کریٹر کے حق کو پہچانے، رسپانسبل بنے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو جواب دینا ہے. اور یہ جو ساری باتیں انہوں نے کہی ہے نا کہ جمائی لے رہا تھا، بیٹھا تھا، پھر ایک خیال آیا، یہ ساری باتیں اس کے لیے نہیں صحیح ہے. بھئی آپ پہچانو، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا، اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو جو آپ اپنے اندر دیکھتے ہو کہ مجھے نیند آتی ہے میں جمائی لیتا ہوں، ہاں، اور نئے نئے خیال دل میں آتے ہیں، یہ ساری باتیں مخلوق کریشن کے تعلق سے ہے. کریٹر بنانے والے کے بارے میں ایسی باتیں بولنا بالکل ہی غلط بات ہے. لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور یہاں پر صحیح حدیثوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آسمان و زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر مقرر کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ ٹائم کا ایگزسٹنس صرف یونیورس سے شروع ہوا ایسا نہیں ہے، یونیورس سے پہلے بھی ٹائم کا ایگزسٹنس تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اس پیریڈ کے اندر، وہ ساری تفصیلیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہے. تو فائنلی یہ سارے سوالوں سے اپنے آپ کو ڈیلیوٹ کرنے کی جگہ ہمیں ریئل باتیں سمجھنے میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور نشانیاں اس کی بہت ساری ہے آسمان و زمین میں، وہ نشانیوں کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے کریٹر کو پہچاننا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے بنانے والے کو پہچاننے کے لیے صحیح ڈائریکشن میں سوچ کو دوڑائیں گے، صحیح طور پر نشانیاں دیکھ کر اس پر ایمان کی حقیقت تک ہم پہنچ جائیں گے. شکریہ. السلام علیکم.